سے میں میاں حضور کا صاحبزادہ اور خلیفہ حکیم شارق احمد طارق طارقی جہانگیری آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن جواہر رمضان میں۔ جیسے کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ آج 10 رمضان المبارک ہے اور حضرت امام ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے، تو میں میاں حضور سے گزارش کروں گا کہ آج کے اس پروگرام کا آغاز آپ کی مبارک ذات سے کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بڑی فضیلت والی اور بڑے درجے والی خاتون ہیں۔ آپ کو ملکۃ العرب بھی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ بہت صاحب ثروت اور بہت بڑا کاروبار اور مال کثیر رکھتی تھیں۔ عرب میں آپ کا اتنا وسیع کام تھا، کاروبار تھا، ہزاروں لوگ آپ کے ہاں نوکری کرتے تھے۔ آپ نے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیغام نکاح بھیجا، جس کو آپ نے قبول فرمایا، اور حضرت ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھایا اور خطبہ دیا۔ ایمان لانوں میں جب آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوئی اور آپ کو دین اسلام کی تبلیغ کا حکم ہوا، تو آپ سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون ہیں آپ پر۔ آپ ہی کو یہ شرف حاصل ہے کہ خواتین میں سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والی بھی آپ ہی ہیں۔ حضرت ابو طالب سے ایک روایت ہے کہ مکے میں آپ تشریف فرما تھے کہ آپ کے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے دوست۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آئے، داخل ہوئے اور آپ کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ کے پیچھے ایک خاتون آئیں، وہ آن کے کھڑی ہو گئیں۔ پھر آپ کے ساتھ ایک بچہ آیا، وہ کھڑے ہو گئے آن کے، اور تینوں نے نماز پڑھنے لگے۔ تو انہوں نے جو ساتھ بیٹھے ہوئے صاحب تھے حضرت ابو طالب کے، انہوں نے پوچھا کہ اے ابو طالب، یہ کون ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو جوان ہے یہ میرا بھتیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو خاتون ہے یہ ان کی زوجہ ہیں خدیجۃ الکبریٰ، اور یہ بچہ جو ہے ان کے ساتھ یہ میرا بیٹا ہے علی، اور یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ جس مذہب کا پرچار کر رہے ہیں اس وقت، یعنی کہ اس مذہب میں یہ تینوں واحد اکیلے ہیں اس وقت پوری دنیا میں، پوری کائنات میں اس وقت یہ تینوں ہی اس کے مذہب کے ماننے والے ہیں بس۔ تو آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، سب سے پہلے آپ ایمان لائیں، اور سب سے پہلے ہی آپ نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ سبحان اللہ۔ آپ کا مال خرچ کرنے کا یہ عالم تھا کہ جب سونے اور چاندی کے ڈھیر لگتے تھے، آپ کے خیرات، جس وقت آپ اللہ کی راہ میں خیرات کرتے اور وہ سونے چاندی کے ڈھیر لگتے، تو اس طرف کا آدمی نظر نہیں آتا تھا، اتنا بڑا ڈھیر لگتا تھا۔ آپ کی ذات مبارکہ وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سلام کا بھیجا آپ پہ۔ سبحان اللہ۔ آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
تبلیغ اسلام میں بڑی مشقتیں اٹھائیں، اتنی صاحب ثروت ہونے کے بعد بھی آپ نے اپنا تمام مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور بڑی مشقتیں اٹھائیں دین اسلام کے لیے، یہاں تک کہ جب وقت ایسا آیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کا سوشل بائیکاٹ ہو گیا، تو شعیب ابی طالب میں آپ نے تقریباً 3.5 سال گزارے، اور وہ اتنا کٹھن وقت تھا آپ پر، اتنا کٹھن وقت تھا کہ آپ کی حیات مبارکہ میں پھر ایسا وقت نہیں کٹھن آیا۔ شعیب ابی طالب میں ہی آپ کا وصال ہوا۔ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بے حد محبت کرتے تھے، اور آپ کے وصال کے بعد بھی، یعنی کہ اپنے ظاہری وصال تک آپ کو بہت یاد کرتے تھے۔ آپ کبھی اگر کوئی بکرا یا بکری ذبح کرتے تو اس کے دستی کا گوشت نکال کر حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سہیلیوں کو بھجواتے تھے آپ۔ کیوں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو دستی کا گوشت بہت پسند تھا کھانے میں، تو آپ وہ ان کی پسندیدہ چیز جو تھی ان کی سہیلیوں کو تحفتاً بھیجتے تھے۔ آپ سے آپ بڑا پیار کرتے تھے، بہت محبت رکھتے تھے آپ، اور آپ فرماتے کہ سب ازواج جو ہیں میری، وہ میرے اچھے وقت کی ہیں، اور یہ میری سختی اور آزمائش کے وقت کی ہیں، اور انہوں نے پوری وفاداری، ایمانداری اور بہت مشقت کے ساتھ آپ کے ساتھ اپنی زندگی گزاری۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دنیا میں ہی بشارت دی تھی کہ نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ ہم نے ان کے لیے سفید موتیوں کا محل تیار کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑی آپ عظمت والی خاتون ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت ہے کہ آپ نے 4 لکیریں اپنی انگلی مبارک سے نکالیں اور فرمایا آپ کی فضیلت میں کہ یہ پہلی جو ہے لکیر، یہ خدیجہ الکبریٰ، دوسری فاطمہ، تیسری آسیہ، اور چوتھی مریم، یعنی یہ فضیلت کے اعتبار سے۔ عورتوں میں آپ کو اتنی فضیلت ہے، آپ بڑی فضیلت والی، بڑی عظمت والی خواتین تھیں۔ یا حضور کوئی ایک وظیفہ یا عمل کوئی ایسا جو کہ خاص آپ کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ اس کا ورد کریں یا اس کو پڑھیں؟ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں روزانہ، اور آپ کو ان نفل نوافل کا جو ہے ہدیہ کریں، اور درود شریف کثرت سے پڑھیں آپ کے لیے، اور آپ کے لیے نظر نیاز کا اہتمام کیا جائے، تو بالکل ہوتا ہے، آپ کی شفاعت حاصل ہوگی۔ میاں میں عمرے پہ گیا تھا، تو بہت دور چل کر آیا تھا، میں بہت پیاس لگ رہی تھی، میں جیسے ہی پہنچا تو وہ قبرستان بند ہو رہا تھا جنت المانا سامنے جو، انہوں نے پتہ نہیں کس تو میرے کو اندر کر دیا اور سب کو باہر کر دیا۔ اب میں گیا، میں نے کہا میری ماں پانی مل جائے ٹھنڈا تو میں کچھ پڑھوں، میرے تو منہ خشک ہو رہا ہے میرا۔ ادھر میں نے پلٹ کے دیکھا، میاں شیشے کے دودھ ٹھنڈا پانی بالکل، آپ کی کرامت بتا، تو پی کے پھر میں اچھا میں پیا نہیں، میں نے کہا پتہ نہیں کس کا ہے، وہ جھاڑو لگا رہا تھا کہ میں نے اس سے پوچھا یار یہ پانی کس کا ہے، وہ مجھ سے کہنے لگا آ کے پانی مانگ رہے تم یہاں پہ، میں نے یہی چاہیے بھائی، ماشاء یہ آپ کی کرامت رہی ہے۔ بے شک بے شک۔ حضور ایک شخص کا سوال ہے کہ علم نجوم جو ہوتا ہے وہ بعض لوگ اس کو
کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہوتا، اس کا نہیں کرنا چاہیے، معلوم نہیں کرنا چاہیے، حساب نہیں کرنا چاہیے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحیح ہوتا ہے، معلوم کر لینا چاہیے. تو اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ کیا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں معلوم کرنا چاہیے علم نجوم کے ذریعے اپنے آگے کے معاملات کو؟ علم نجوم بھی قرآن کی آیتوں سے ثابت ہے، مگر بات صرف اتنی سی ہے کہ ہر علم نافع بھی ہے اور ہر علم نقصان دہ بھی. اصل میں علم نجوم میں لوگ جو ہیں شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو منع کیا گیا ہے. ورنہ بڑے بڑے علماء، خود اعلی حضرت سیدی احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ علم نجوم کے بہت بڑے ماہر تھے. تو علم جو نجوم ہے اس سے روکا اس لیے گیا ہے کہ ہر کس و ناکس اگر اس کو کرے گا تو شرک میں مبتلا ہوگا اور لوگوں کو شرک میں مبتلا کرے گا. یعنی کہ اس کی ساری توجہ، اس کا سارا دھیان اور اس کا سارا یقین اور عقیدہ جو ہے وہ ستاروں کی اور سیاروں کی چال پر لگ جائے گا کہ ستارہ یہاں آیا، اس گھر میں آیا تو یہ ہو جائے گا، اس گھر میں آئے گا تو یہ ہو جائے گا، اس گھر میں آئے گا تو یہ ہو جائے گا. تو اس کا یقین اللہ کی ذات سے اڑ جائے گا اور اس میں لگ جائے گا. علامہ اقبال کا شعر بھی ہے نا کہ کافر کی یہ پہچان کہ وہ افلاک میں گمے، مومن کی یہ پہچان کہ گمس میں ہے آفاق. سبحان اللہ. تو بات یہ ہے کہ علم نجوم برا نہیں ہے، نہ سیکھنا برا ہے، اس کا نافع علم ہے. لیکن اگر ہم سب کچھ ستاروں کی چال پر یقین کر لیں، ستاروں پر یقین کر لیں اور ہر وقت ہمارا دھیان رب سے ہٹ کر ستاروں پہ لگ جائے، ستاروں کے زائچوں پہ لگ جائے، اس کے ستاروں کے گھروں پہ لگ جائے، برجوں پہ لگ جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم خدا سے دور ہو جائیں گے، اس کے قرب سے دور ہو کے ستاروں کے قرب میں چلے جائیں گے. تو یہ ستارہ پرستی ہو جائے گی، بت پرستی ہو جائے گی. یہی ہے، پھر یہی گناہ ہے، یہی شرک ہے. یہاں تک کہ یہ پھر کفر تک میں مبتلا کر دیتا ہے آدمی کو کہ نفع نقصان کا مالک پھر ستاروں کو اور برجوں کو ٹھہراتا ہے. یہ ہاتھ دیکھ کے آج کل بتا دیتے ہاں، زندگی میں یہ علم ہوگا. سارق دیکھیں، یہ بھی ایک علم ہے. علم سارق کہلاتا ہے یہ، لکیروں کا علم. آپ کی پیشانی کی ہیں، آپ کے بازو ہاتھ کی ہیں، آپ کے پاؤں کی ہیں، یہ ساری لکیریں جو ہیں یہ سمجھ لیں تحریر ہیں آپ کی زندگی کی، اور یہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں آپ کے عمل اور آپ کے حالات کے ساتھ ساتھ. تو اس لیے یہ علم بھی ہے باقاعدہ. اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار علوم رکھے ہیں انسان میں، لیکن یہ ہے کہ جو جانتا ہے وہ سمجھتا ہے. لیکن مسئلہ پھر سارا یہیں پر آ جاتا ہے کہ پھر ہم احکام لگانے لگتے ہیں، حکم لگانے لگتے ہیں کہ آگے تیرے ساتھ کیا ہوگا، پیچھے تیرے ساتھ کیا ہوا، آگے یہ ہو جائے گا، آگے وہ ہو جائے گا. تو پھر بندہ جو ہے نا وہ توہام پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر اس کا یقین اللہ سے اڑ جاتا ہے. اب دیکھیں موت ہر آدمی کو آنی ہے، سیدھی بات ہے یہ. اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ہر آدمی کی موت کا وقت اس کو بتا دیتا کہ تیرے بھائی اتنی مہلت ہے بھائی، تو توبہ کر لے، یہ کر لے، وہ کر لے، جو بھی تجھے کرنا ہے کر لے. لیکن کیوں نہیں بتایا کہ انسان مرنے سے پہلے مر جاتا؟ وقت گننا شروع کر دیں. ہے نا یہ بات. اب ایک ڈاکٹر ہی ہیں، آپ کوئی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے آدمی، ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی تیرے پاس 3 مہینے بس، تو جو کچھ کرنا کر لے. اب وہ 3 مہینے اس کے 300 سال کی طرح گزرتے ہیں. وہ ایک ایک دن گزارتا ہے کہ آج ایک گزر گیا، کل 2 گزر گئے، اور نہیں پتا ہے تو اس کو کوئی فکر بھی نہیں ہے، بس جب آ گئی آ گئی. یہ بات ہوتی ہے کہ علم جو ہوتا ہے جس سے ہمیں آگاہی حاصل ہوتی ہے، وہ بھی ہمارے لیے جو ہے ایک بہت بڑا آزمائش بن جاتی ہے. اللہ چاہتا
تو ہر آدمی کے گناہ اور ثواب سے آگاہ کر دیتا. گناہ کرتا تو جسم میں بدبو پیدا کر دیتا، نیکی کرتا تو خوشبو پیدا کر دیتا. تو کسی سے چھپتا گناہ؟ لیکن وہ ستار العیوب ہے بالکل. بے شک. کہ سب کی پوشیدہ رکھنے والا ہے سب کا. تو اس لیے اللہ نے جو چیز ہم سے پوشیدہ کر دی نا، وہی ہمارے حق میں بہتر ہے، چونکہ اس نے حکمت سے کی ہے اپنی. انسان تو ہمیشہ طالب ہے کہ اس کو آگے کی بات پتہ چل جائے. اگر چاہے کیوں کہ آگے کی بات مجھے پتہ چل جائے تو میں نقصان میں نہ جاؤں، میں نفع میں رہوں. اب حضرت موسیٰ کے زمانے کا واقعہ ہے نا کہ ایک آدمی نے کہا حضرت موسیٰ سے کہ اے موسیٰ، کیا میں جانوروں کی بولی سیکھ سکتا ہوں؟ میرے لیے دعا کرتے ہیں ہے نا. پہلے مرغا مرنا تھا، مرغا بھیج دیا، پھر گائے مر رہی تھی، گائے بھیج دی، ہے نا یہ بات. پھر آخر اس کی جان پر آ گئی، ورنہ مرغے پہ ٹل جاتی اگر نہیں معلوم ہوتا تو. یہ بات تھی بس. حضور خاتون ہے، ان کا سوال ہے کہ انہوں نے خواب میں جو ہے نا روشنی دیکھی ہے، اور ان کو خواب میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ نور ہے، تو اس کی کیا علامت ہوتی ہے خواب کی؟ یہ دیکھیں بات ہے کہ نور تو متشابہ لفظ ہے، یہ اسم متشابہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور نور سے مراد کوئی خالص روشنی ہی نہیں ہے. لیکن ہم اگر دیکھتے ہیں روشنی تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ نور ہے. تو اگر وہ اس کو یہ سمجھتی ہیں کہ یہ نور ہے اور وہ ان کو گمان یہ غالب ہے، تو ٹھیک ہے، ان کا گمان ہے اور اس کے گمان پر ہے جو کچھ ہے. ایک بھائی ہے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ گھر میں سامان کا غائب ہونا یا پیسوں کا یا زیورات کا، تو اس کے پیچھے صرف جناتی ہی جو ہے وہ سازش ہوتی ہے، یا پھر اور کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں سامان کا غائب ہونا اور چوری ہونا تو اس کے دو ظاہری اسباب تو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کوئی انسان کر رہا ہے یہ کام، اور ایک یہ ہے کہ جناتی مخلوق بھی یہ کام کرتی ہے. بعض شریر جنات جو ہوتے ہیں وہ چوریاں کرتے ہیں، سامان کو تلف کرتے ہیں، لے جا کر ضائع کرتے ہیں. ان کے بھی مقصد کا نہیں ہوتا، لیکن وہ ضائع کرتے ہیں، تلف کرتے ہیں اس لیے کہ انسان کو پریشانی میں مبتلا ہو جائے یا آزمائش میں آ جائے. تو تنگ کرنے کے لیے انسان کو جنات بھی کرتے ہیں اور انسان بھی کرتے ہیں. دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں اس میں. اب اگر مثال کے طور پر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ بھی میرے گھر سے جنات چوری کرتے ہیں یا جناتوں کی وجہ سے ہوتی ہے، تو وہ اسم اصحاب کہف لکھ کے اپنے گھر میں لگائے، اپنے گھر کی چوکھٹ پہ لگائے، اور ان اسما کا ورد کرے اور اپنے سامان پہ دم کرے. تو حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ کا فرمان ہے کہ اسم اصحاب کہف کا گھر میں لکھنا اور اس کا ورد جو ہے، ورد تو صوفیہ اکرام کہتے ہیں کہ اس کا کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ اس کا لکھنا مال کو غرق سرق حرق سے محفوظ رکھتا ہے. میں اگر یہ چلا گیا مال، بھلے وہ جنات نہیں چوری کیا، تو واپسی کا کوئی طریقہ ہے؟ اگر جنات نے چوری کیا ہے یا انسان نے چوری کیا ہے، تو جیسی چوری کی خبر ملے یا چوری کا پتہ چلے تو 40 مرتبہ سورہ طارق پڑھنی چاہیے. اور اس کی ایک آیت ہے انہو علی الرجع لقادر. اس آیت کی ہر دفعہ پڑھنے میں 3 دفعہ تکرار کرنی چاہیے. اس آیت کے معنی ہی یہی بنتے ہیں کہ بے شک تو لوٹانے پہ قادر ہے. بے شک. تو بالکل کرنا چاہیے. ایک پیر بھائی کا سوال ہے کہ بعض اوقات تنہائی میں، اکیلے میں جو ہے وہ موت کا خوف بہت زیادہ طاری ہو جاتا ہے، اور اتنا خوف ہو جاتا ہے کہ اب ہمیں کچھ ہو جائے گا، اب مجھے کچھ ہو جائے گا، مجھے کچھ ہو تو نہیں جائے گا، اس طرح کی جو ہے نا کیفیت بن جاتی ہے. تو یہ کیوں ہوتی ہے؟ اس کی کیا علامت؟ اصل میں یہ ڈپریشن ہے، انزائٹی.
انزائٹی یا ڈپریشن ہمارے نروس سسٹم کو ڈاؤن کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے موت کا خوف رونے لگتا ہے انسان کو ہر وقت۔ تو اپنے آپ کا اپنا علاج کریں، انزائٹی کا سے ڈپریشن کا اس کا علاج کرنا چاہیے۔ خوف ہمیشہ انزائٹی کی نشانی ہوتا ہے، ڈپریشن کی نشانی ہوتا ہے، اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی لوگ اس میں مبتلا رہتے ہیں تو وہ دل کی طاقت کے لیے دوائیں لیں، کوئی دل کی قوت کے لیے، کیونکہ ان کا دل کمزور ہے، جس کی وجہ سے ان کا نروس سسٹم یا عضلاتی نظام جو ہے کمزور پڑ رہا ہے۔ اور اس کا ایک بہترین نسخہ یہ بھی ہے کہ 10 سے 12 دانے 15 دانے کشمش کے لیے جائیں، اور ہر دانے پہ یعنی کہ اگر ہم گنتی کریں تو 14 دانے لے لیں کم و بیش، اور ہر دانے پہ سورہ علم نشرہ ایک بار پڑھ کے دم کریں، اور اس کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیں۔ صبح نہار منہ وہ کشمش چبا کے کھائیں اور وہ پانی پی لیں۔ یہ نبیذ کہلاتی ہے کشمش کی، اور یہ دل کی تقویت کے لیے اور وسوسوں اور برے خیالات کے لیے اور یہ انزائٹی کے لیے بہت ہی لاجواب چیز ہے اور نسخہ ہے۔ اچھا، اس کو شوگر کے مریض بھی کر سکتے ہیں، عام مریض بھی کر سکتے ہیں۔ بہت ساروں کو یہ ہوتا ہے نا شوگر کا مریض کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، تو 12-14 دانے کشمش کے کچھ بھی نہیں کہتے۔ اچھا میاں حضور، ایک سوال ہے کہ جو مجذوب ہوتے ہیں بعض اوقات ان کو دیکھا ہے کہ بہت زیادہ شفیق مزاج ہوتے ہیں، بہت زیادہ شفیق جو ہے بہت زیادہ شفقت سے پیش آتے ہیں، اور وہی مجذوب بعض اوقات بہت زیادہ جلالی کیفیت میں ہوتے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ ایک ہی شخص وہ کبھی بہت زیادہ جو ہے وہ جلالی کیفیت میں ہوتے ہیں اور ایک بار جو ہے وہ بہت زیادہ شفیق کیفیت میں ہوتے اصل میں مجذوب جو ہوتا ہے وہ حالت جذب کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کی عقل پہ ذکر کا غلبہ غالب ہو جاتا ہے، غلبہ کر جاتا ہے ذکر، اور جب عقل پہ ذکر غلبہ کر جاتا ہے تو حالت جذب پیدا ہوتی ہے۔ تو اب حالت جذب جب پیدا ہوتی ہے تو اس کی 2 کیفیتیں 3 کیفیتیں رہتی ہیں انسان میں، کہ کبھی اس پہ جمالی کیفیت ہوگی تو بہت اچھا ہوگا، کبھی اس پہ جلالی کیفیت ہوگی تو بہت برا ہوگا، کبھی اس پہ حالت مشترکہ ہوگی یعنی کہ جمال اور جلال کے درمیان ہوگا تو بالکل خاموش ہوگا، کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا۔ تو یہ کیفیات تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ بہرحال مجذوب سے دور رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ یہ اذکار میں ننگی تلوار ہوتا ہے، اس کی زبان سیف ہوتی ہے، تلوار کی طرح کاٹ دیتی ہے، یہ جو کہتا ہے وہ نکلتا ہے اس کے منہ سے، وہ ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ان سے اس لیے دور رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں جمالی حالت میں کوئی بات کہہ دے یا جلالی حالت میں کوئی بات کہہ دے۔ تو لہٰذا ایسے آدمی سے کہ جس کی حالت ایک جیسی نہ رہے تو اس سے دور رہنا چاہیے۔ نقصان پہنچا سکتا نقصان ہو سکتا ہے، فائدہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن نقصان کا احتمال زیادہ رہتا ہے۔ ہے، جلال میں زیادہ ہے۔ ہیں۔ حضور ایک سوال ہے کہ جیسے کہ ابھی جو ہے وہ چھوٹے بچوں کے جو ہے وہ امتحانات کا ٹائم چل رہا ہے، تو کوئی ایک وظیفہ بتا دیں جو کہ بچوں کی امتحان میں کامیابی کے لیے پڑھا جائے۔ جو بچے خود پڑھ سکتے ہیں وہ خود پڑھیں، جو بچے چھوٹے ہیں خود نہیں پڑھ سکتے ان کی مائیں پڑھ کے ان پہ دم کریں، ان پہ پانی پہ دم کر کے پلائیں، یا علیم ہو یا شہید ہو۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو خود بچے پڑھتے ہیں اس وظیفے کو تو ان کی یادداشت بھی بہتر ہوتی ہے، امتحان میں کامیابی بھی ہوتی ہے، اور جو کچھ پڑھتے ہیں یاد رہتا ہے اور دل بھی لگتا ہے پڑھائی میں۔ اور یہی اگر جو بچے پڑھ نہیں سکتے تو ان کی مائیں ایک تسبیح پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلائیں، ان بچوں کو خاص طور پہ پلائیں جن کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، جو پڑھنے میں مٹھس ہوتے ہیں، بچے بہت نہیں پڑھتے یا نافرمانی کرتے ہیں، تو ان بچوں کے لیے سب کے لیے یہ بہترین عمل ہے۔ یہ ایک دفعہ آپ نے بتایا تھا، نشست میں سوال اٹھا تھا، آپ نے یہ بتایا تھا یا کبھیو 7 بادام پہ دم کر کے۔ کہ اس سے حافظہ قوی ہوتا ہے، بہت بہت حافظہ قوی کرتا ہے۔
اور خاص طور پہ بالخصوص وہ بچے جو حفظ میں ہوں تو وہ یا حفیظ ہو یا قوی ہو، اگر بادام پہ دم کر کے کھائیں تو بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے، یعنی کہ ایک بادام پہ 7 مرتبہ ساتھ پڑھ میں کے دم کر کے کھائیں تو بہت فائدہ کرتا ہے اس میں یہ۔ تو میاں آج کل جو ہے نا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہے لوگوں کو، اور ہر تیسرا مریض تو شوگر کا ہے ہی ہے، اس کی کوئی خاص وجہ اصل میں بلڈ یا پریشر سے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شوگر میں ہماری جو نسیں ہیں وہ تنگ ہو جاتی ہیں جی گلوکوز کی وجہ سے، کی زیادتی کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے جب ہم دوائیں کھاتے ہیں گلوکوز کی تو گلوکوز ہمارے خون سے نکل کر ہمارے باڈی سیلز میں چلا جاتا ہے، اور جب وہ باڈی سیلز میں چلا جاتا ہے تو وہ ایک وقت میں آن کے سیلز پھٹنے لگتے ہیں۔ اب جب سیل پھٹتے ہیں، ڈیمیج ہوتے ہیں، تو وہ نسوں کو بلاک کرتے ہیں، جس سے بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے۔ ایک میرا بھی ایک تجربہ ہے میاں، آپ نے دیا تھا اقسم تو علی کا یا بکی، 21 مرتبہ جب بھی میں ہلدی سے اتارتا ہوں مریض صحیح ہو جاتا جی جی جی، ہے، وہ اور بی بہت پی بھی اچھا اس ہے۔ کا بالکل نارمل آ جاتا ہے۔ ہاں بالکل بہت اچھا ہے، اور بی پی کے لیے نا، شوگر کے مریضوں کو خاص طور پہ، اور بی پی کے لیے کہ یہ کیونکہ یہ دو چیزوں کو بہت شدید نقصان دیتا ہے بی پی، ایک گردوں کو اور ایک ہارٹ کو، دل کو۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ایک آدھا پاؤ ارجن کی چھال اور آدھا پاؤ دار چینی اور ایک چھٹانک الائچی سبز، ان سب کو پاؤڈر بنا کے رکھ لیں، اور اس میں سے آدھی چمچی صبح شام پانی سے لیں۔ اس کی ایک خوبی ہے کہ یہ بند نسوں کو کھول دیتی ہے، سبحان سبحان اللہ، اللہ۔ اور ارجن جو ہے دل کا ڈاکٹر ہے، سبحان اللہ، دار چینی گردوں کی، سبحان اور الائچی نروس سسٹم کی۔ تو یہ تینوں چیزیں بلڈ پریشر کو بہترین طریقے سے مینٹین کر دیتی ہیں، نسوں کی بلاکج کو دور کرتی ہیں، جن کے ہارٹ میں تھوڑی بہت بلاکج آ رہی ہوتی ہے وہ بلاکج ختم ہو جاتی ہے۔ شوگر میں گردوں کا فنکشن اگر سست ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کبھی ہو جاتا ہے۔ یہ بہت ہی لاجواب نایاب نسخہ ہے اس چیز کے لیے، اور یہ شوگر کو بھی بہت اچھا کنٹرول کرتی ہیں دونوں چیزیں مل کے۔ تو یہ شوگر کے مریضوں کے لیے، بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے، ہارٹ کے مریضوں کے لیے، گردوں کے مریضوں کے لیے ایک نعمت غیر متروکہ ہے۔ اللہ۔ حضور کوئی نسخہ یا کوئی عمل، کوئی تسبیحات ایسی کہ جو استما کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں، استما کو ختم کرنے کے لیے کوئی نسخہ بتا دیں یا کوئی روحانی عمل؟ استما کو ختم کرنے کے لیے بہت آسان نسخہ ہے، پیپل کے پتے۔ پیپل تو عام درخت ہے، مفت میں ملنے والا ہے۔ جی، پیپل کے پتے 5-7 پتے لے کے، اور تھوڑی سی میتھی کے پتے، مل جاتے ہیں سر۔ میتھی کے پتے بھی، میتھی تو آرام سے مل جاتی ہے بازار میں، اور 2-4-5 پودینے کے پتے۔ تو اس طریقے سے لے لیں، 3 پتے پیپل کے لے لیں، 5-7 پتے پودینے کے لے لیں، 5-7-10-12 پتے جو ہے میتھی کے لے لیں۔ اگر میتھی کے پتے نہ ملیں، جس وقت میتھی کا موسم نہ ہو، میتھی دانہ لے لیں، اس کو پانی میں بھگو دیں، اس کو پکا کے جوش دیں، اس کا کعوہ بنائیں، روزانہ پئیں۔ اگر اس کا نہیں پی سکتے، ہلدی، دار چینی، ادرک، اس کا کچل کے اس کا کہوہ بنائیں، اور اس کا کہوہ بنا کر، یعنی کہ یہ ایک ایک پوروے کے برابر چیزیں لے لیں، ایک پوروے کے برابر ادرک لے لیں، ایک پوروے کے برابر دار چینی لے لیں، اور ایک چٹکی ہلدی لے لیں، ایک چٹکی پسا ہوا کالی مرچ کا پاؤڈر لے لیں۔ اس کا کہوہ بنا کے صبح شام شہد ڈال کر پئیں۔ جن کو شوگر ہے وہ ایسے ہی پی لیں، جن کو شوگر نہیں ہے وہ شہد ڈال کے اس کو پئیں۔ تو یہ استھمے کی بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے کچھ عرصے میں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، میں ایک نشست میں آپ نے یہ بتایا تھا دل کی مضبوطی کے لیے آملے کا مربع نہار منہ صبح لیا جائے، اور کابلی ہڑ بڑی والی وہ رات کو لیا جائے، اس کے بارے میں کیا کہیں؟ یہ دونوں چیزیں جو ہیں سمجھ لیں انسانی صحت کے لیے رسائن ہیں۔ رسائن کہتے ہیں وہ چیز کو کہ جو بڑھاپے کو جوانی میں تبدیل کرے۔ تو حکمہ کہتے ہیں کہ جو شخص 2 سے 3 دانے مربے کے، آملے کے، صبح نہار منہ لے گا
دھو کے اس کا شیرہ نکال کے صاف گرم پانی سے دھو لیں تاکہ اس کا شیرہ نکل جائے. اور جو شخص 1 سے 2 دانے روزانہ ہڑ کے لے گا، زرد بڑی ہڑ، کابلی ہڑ کے، رات کو سوتے ہوئے، تو کبھی بھی اسپتال کا منہ نہیں دیکھے گا. حضور ایک آخری سوال ہے، اس کے بعد ہم لائف کوسچنز لیں گے کہ وزن کم کرنے کا کوئی طریقہ، لیکن وزن تو بہت سارے لوگ جو ہے طریقہ بتاتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو شخص وزن کم کرتا ہے وہ یا تو معدے کا مریض ہو جاتا ہے، یا السر کا مریض ہو جاتا ہے، یا اس کو انٹرنلی ویکنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اس سے ریکوری بہت مشکل ہوتی ہے. تو کوئی ایسا طریقہ وزن کم کرنے کا جس سے انٹرنلی ویکنس بھی نہ ہو، معدے کا بھی مرض نہ ہو، اور وزن بھی کم ہو؟ اصل میں وزن کم کرنے کی جو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں نا، سب سے پہلے ہمیں اس پہ کنٹرول کرنا چاہیے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کھانے میں 2 ٹائم جو ہے نا سلاد کا استعمال کرنا چاہیے اگر وزن کم کرنا چاہتے ہیں. تو ہم 2 پلیٹیں بنائیں، ایک سلاد کی، اور سلاد میں سبزی اور پھل دونوں رکھیں تھوڑے تھوڑا. اور رات میں پھل کی سلاد نہ لیں، صرف سبزیوں کی سلاد لیں. اور کھانے سے پہلے ہم 1 پلیٹ کھائیں پوری. اس کے بعد جو بھوک بچے نا تو کھانا پھر کھانا کھائیں اس کے بعد، جو جتنا بھی کھایا جائے. بس کسی بھی دوا کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک یہ کام کریں، اور ایک دوسرے آدھا گھنٹے کی جو ہے نا وقت چہل قدمی کرے. نہ ویکنس ہوگی، نہ جسم لٹکے گا، نہ اور وزن بھی کم ہوگا، اور قوت بھی کم نہیں ہوگی جسم سے. کچھ حکموں میں یہ کہتے ہیں کہ نہار منہ گرم پانی پیے صبح، اس کی کیا تعبیر؟ نہار منہ گرم پانی پینا اگر دیکھا جائے تو پوری باڈی کو ڈیٹاکس کرتا ہے. جگر کی چربی کو، لب لبے کی چربی کو، آنتوں کی چربی کو ختم کرتا ہے جسم سے. گرم پانی آب حیات کی طرح ہے اگر پیا جائے صبح نہار منہ 1 گلاس. لیکن اتنا گرم ہو کہ جیسے ہم چائے پیتے ہیں نا، محسوس ہوتا ہے پیتے ہوئے کہ ہاں گرم چیز پی رہے، ایسے پانی پیئیں. لیکن اتنی آسانی سے وہ اندر جائے گا نہیں، ہم اندر ڈالیں گے وہ باہر آئے گا. ٹھنڈی کی عادت ہے نا. ہاں، لیکن جس کو عادت پڑ جاتی ہے، سمجھ لیں کہ اس نے اپنے آپ کو مرضوں سے نجات دلا دی. کیا بات. پہلے چربی ہماری آنتوں میں اکٹھی ہوتی ہے، بنتی ہے، پھر ہماری نسوں میں جاتی ہے. اور جب ہم اس کو یہی ضائع کر دیں گے نا، ختم کر دیں گے، تو وہاں تک جائے گی نہیں، کبھی بھی لوکش نہیں آئے گی. تو بعض حکمہ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ سیب کا سرکہ اور 50 گرام زیرہ، اس کو 7 دن 8 دن دھوپ میں رکھیں، بھگو کے اس میں بھگو کے رکھ دیں. اس کے بعد آدھا کپ روزانہ لیں. کیا حقیقت ہے اس میں؟ بالکل بہت فائدہ کرتا ہے. زیرہ سیب میں بھیگا ہوا وزن کو بھی کم کرتا ہے، چربی کو بھی ڈیزولو کرتا ہے، بہت فائدہ مند ہے. لیکن بعض لوگوں کو بہت ویکنیس کر دیتا ہے. جی جی لائف سوال. السلام علیکم حضرت صاحب، آپ کی خدمت میں سلام. حضرت صاحب، کسی بھی اس میں باری تعالیٰ کی زکوٰۃ نکالنے کے لیے اس کو کتنی دفعہ پڑھنا ہوگا، اور پھر بعض میں روزمرہ کتنی دفعہ پڑھنا ہوگا، اور اسی طرح تیسرے کلمے کا بھی بتا دیں کہ کتنی دفعہ، پہلی دفعہ مکمل کتنی دفعہ، اور پھر روزانہ کی بنیاد پر کتنی دفعہ پڑھنا ہوگا. کسی بھی اس میں باری تعالیٰ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس کے حروف دیکھے جائیں گے، اس میں کتنے حروف آ رہے ہیں. فی حروف کو 1000 مرتبہ تصور کر کے، اگر 5 حروف ہے، مثال کے طور پر اسم ذات ہے، اللہ ہے، تو اس میں 4 حروف ہے، تو ہم اس کو 4000 مرتبہ روزانہ 40 دن پڑھیں تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. اسی طرح کسی بھی اسم کو اس کے حرف کے مطابق، ہر حرف کو 1000 لے لیں ہم، اور اس کو اس تعداد کے مطابق 40 دن تک پرہیز پڑھیں تو بشرایت تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. اس طرح تیسرا کلمہ ہے، تیسرے کلمے کو اگر ہم 40 دن میں 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھیں
تو اس کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جاتی ہے اور فضیلت بھی بہت، فائدہ مند بھی بہت ہے، ثواب بھی بہت ہے اس کا۔ جی دوسرا سوال۔ السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ سید حمزہ بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ آج کی خصوصی ٹرانسمیشن کے لیے میاں حضور سے میرا جو ہے وہ سوال ہے ہینگ کے بارے میں۔ ہینگ کے روحانی اور جسمانی نا فوائد کے اوپر نا تھوڑی ذرا ڈیٹیل سے نا وہ روشنی ڈالیں، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آج کل کے لوگ استعمال نہیں کر رہے، اور اس کے کافی فوائد بھی ہیں روحانی اور جسمانی نا، تو اپنی خاص علم کی روشنی ہینگ طبی اعتبار سے تو بہت ہی اعلیٰ درجے کی چیز ہے یہ، اور یہ مقوی اعصاب ہے، دافع ریح ہے، دافع بلغم ہے، بہت خصوصیات اس میں پائی جاتی ہیں طبی اعتبار سے تو۔ لیکن اصل اس وقت مسئلہ ہے ہینگ کا ملنا، اصلی ہینگ۔ اصلی ہینگ۔ کیا پہچان ہے؟ ہیرا ہینگ سب سے اعلیٰ درجے کی ہینگ ہوتی ہے، یہ بالکل جو اصلی ہینگ ہے خشک، جیسے گوند ہوتا ہے نا، یہ گوند کی طرح خشک آتی ہے بالکل یہ۔ اور اس کی خصوصیت روحانی بھی بہت ہے، اس کی اسمیل سے، جس میں اسمیل ہے، خوشبو ہے اس کی، اس سے جنات، بد ارواحیں، خبیث روحیں بھاگتی ہیں، ڈرتی ہیں اس کی اسمیل سے۔ سب سے بڑی اس کی خاصیت روحانیت میں تو یہ ہے کہ اگر اس کو قریب رکھا جائے، بعض کو دیکھا ہوگا کہ مائیں بچوں کے پاؤں میں باندھ دیتی ہیں جی ہینگ، جی تو بچے، چھوٹے بچے، شیرخوار بچے ہوتے ہیں، اس لیے باندھی جاتی ہے کہ اس کی اسمیل سے کوئی بد روح، کوئی جنات، کوئی شیطانی روح، کوئی شیطان اور کوئی وبا، یعنی کہ جتنی بھی وبائیں ہماری ہیں یہ وائرل ہیں، وائرس وبائیں، وائرس سے ہوتی ہیں پیدا، ہر قسم کا وائرس کی وبا اس سے دور رہتی ہے، یہ ان جراثیموں کو ختم کرتی ہے، اور شیطانی ارواحیں بھی اس سے دور رہتی ہیں، اس سے ڈرتی ہیں۔ اب مسئلہ ہے ہینگ کے اصل ہونے کا۔ اس وقت اصلی ہینگ کہی جا رہی ہے کہ اصلی ہینگ ہے، اور اس کی قیمت 60,000 روپے kg ہے۔ تو 1 گرام کتنے کی ہو گئی؟ 600 روپے کی، 600 روپے گرام۔ اب بتاؤ ہینگ کون استعمال کرے؟ اب یہ بھی نہیں گارنٹی اصلی ہے کہ نہیں؟ کہ پھر وہ اصلی ہے یا نہیں، کیونکہ ہینگ افغانستان سے، انڈیا سے، ایران سے، مختلف جگہوں سے آتی ہے، اور جگہوں کی سب کی الگ الگ ہے، کندھار سے آتی ہے، سب جگہ سے الگ الگ آتی ہے، تو سب کی الگ الگ خاصیتیں، یعنی کہ اثر کے مطابق ان کا فنکشن کیسا ہے کیسا نہیں ہے۔ لیکن سب سے اعلیٰ ہینگ جو ہے وہ ایران وغیرہ سے، اور جو ہندوستان سے آتی ہے، بہت اچھی ہینگ ہوتی ہے جس کو ہیرا ہینگ کہتے ہیں۔ افغانستان کی بھی ہینگ اچھی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہینگ اصلی مل جائے جب کی بات۔ اب ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں تو مفقود ہوتی جا رہی ہیں، اب ان کے نام رہ گئے، کچھ چیزیں نہیں رہی بس۔ کچھ لوگ میاں عورتوں کے پیروں میں باندھ دیتے ہیں کہ ان کے آپریشن نہیں ہوں گے۔ بالکل، اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ اکثر حاملہ عورتیں یا وہ بچے جو کسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، اچھا سوکھنے کی بیماری کے لیے، الصبیان کے لیے اگر ہینگ بچے کے پیر میں یا ماں کے پیر میں باندھا جائے تو وہ کبھی مبتلا نہیں ہوگی اس میں، اس کی اسمیل سے ہی مبتلا نہیں ہوگی خالی وہ۔ جن عورتوں کو دورے آتے ہیں، یعنی کہ جس کو ہم، یہ جو ہوتا ہے اس میں کیا، ہسٹیریا وغیرہ، جی فکس پر۔ فٹس آ جاتے ہیں، تو ان عورتوں کے لیے یہ بہترین نسخہ ہے کہ ان کے، چونکہ جن کو یہ دورے آتے ہیں ان کے اکثر جو ہے ماہانہ نظام بھی خراب ہو جاتا ہے اور بند ہو جاتا ہے بالکل، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر ہینگ 3 گرام لے کر 1 بوتل عرق گلاب میں ڈال کے، اصلی عرق گلاب میں ڈال کے، اور اس کو خوب ہلائیں اور اس کو چھوڑ دیں 3 دن، تو یہ پورا عرق دودھ کی طرح سفید ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں سے آدھا کپ عرق روزانہ پلایا جائے، کچھ عرصے اگر اس کی وہ کرا جائے
یعنی کہ اس کو استعمال میں رکھا جائے تو یہ ہسٹیریا کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ بہت فائدہ مند ہے یہ، عصبی نظام کے لیے اور عصبی امراض میں بہت مفید ہے یہ۔ بس اس کے طریقے الگ الگ استعمال کرنے کے، کوئی اس کے طریقے جان جاتا ہے تو وہ ہر مرض میں تقریباً عصبی امراض میں اس کو استعمال کر سکتا ہے ہر مرض۔ سبحان یا حضور، اس میں باری تعالیٰ سے منسوب کوئی وظیفہ تعلیم فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو نام، یا مومنو یا مہمنو، اگر کوئی شخص ان کو اپنے ورد میں رکھتا ہے اور 3 تسبیح روزانہ پڑھتا ہے تو ہر طرح کی آفات، بلایات، آفت ناکانیاں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آج کل اس اسما کو ورد کرنا کا بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ آج کل حادثے بہت ہو رہے ہیں، ایکسیڈنٹ، حادثے۔ اچھا، ان اسما کا ورد کرنے والا ہر طرح کے حادثے اور ایکسیڈنٹ سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ جس سے اغوا ہو جاتے ہیں، بچے اغوا ہو رہے ہیں یا اس قسم کے جو معاملات ہو رہے ہیں آج کل، تو اس میں بھی اگر جو لوگ اس کو ورد رکھتے ہیں تو ان کی خانہ دار خواتین جو ہیں وہ اس کو ورد میں رکھیں تو ان کے بال بچے محفوظ رہتے ہیں ان چیزوں سے، حادثوں سے، کھو جانے سے، اغوا ہو جانے سے، ان چیزوں سے بہت زیادہ اس سے تحفظ ہو جاتا ہے۔ یہ 2 اسم بزرگان اکرام ان 2 اسموں کو حفاظت کے معاملے میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت الکرسی کا فائدہ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ یا حضور، بیت فرما لیجیے۔ بسم اللہ۔ اللہم پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے توبہ کی میں نے توبہ کی اپنے تمام گناہوں سے، اپنے تمام گناہوں جنہیں میں جانتا ہوں، جنہیں میں جانتا ہوں، جنہیں میں نہیں جانتا، جنہیں میں نہیں جانتا، اور میں عہد کرتا ہوں اور میں عہد کرتا ہوں اپنی باقی زندگی اپنی باقی زندگی اللہ اللہ کے رسول کے رسول فرمان کے مطابق فرمان کے مطابق گزاروں گا۔ گزاروں پڑھیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے آپ کو خاندان عالیہ قادریہ، سلسلہ اہلیہ، سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، بلولائیہ، جہانگیریہ میں داخل سلسلہ مرید کیا، آپ نے قبول کیا، قبول کیا، قبول کیا، قبول کیا، قبول کیا، الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے، محتاجگیوں سے، ذلتوں سے، رسوائیوں سے، ہر طرح کے ظاہری باطنی امراض سے، ہر طرح کی آفات ناگانیاں، اموات ناگانیاں، امراض ناگانیاں سے محفوظ فرما۔ ہر طرح کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، راحتیں، آسانیاں عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہم میں جو لوگ جن جن معاملوں میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں جو بے روزگار ہیں، تنگ دست ہیں، ان کی تنگ دستی کو دور فرما۔ جو بچیاں اپنے رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں ان کے نصیبوں کو کشادہ فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین، ہماری چھوٹی موٹی، تھوڑی بہت، ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں ایمان پہ استقامت عطا فرما، ایمان پہ خاتمہ بالخیر فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں دنیا اور آخرت میں اہل بیت کے غلاموں میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین بحق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔